وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فقال الله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين فقال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ساتھ میری مدد چاہو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ رب العزت نے بشارت کیا فرمائی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ہمارے لوگوں پر، جب ایمان والوں پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اس جملے سے اپنے آپ کو تقویت بخشتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں ایک بڑا زبردست جملہ جو ہمیں عطا کیا، جو ہماری ہمت، ہمارا تقدس، ہمارا ایمان اور ہمارا طریقہ کرینہ زندگی ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبت آئے تو وہ باقاعدہ اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو فانی ہے، تو بات جو ہمت عطا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں جتنی پریشانیاں، جتنی تنگ دستیاں، جتنے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ہیں. کیونکہ سونے کو جب کندن بنایا جاتا ہے تو اس کو بھٹی سے گزارا جاتا ہے. اللہ رب العزت بھی جب انسان کو مرد مومن، مرد حق بناتا ہے تو پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے گزارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ اس حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. کوئی بڑی خوبصورت چیز جو انسان کو محبوب ترین تھی وہ اسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جاؤ اور دیکھو. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو اس کا فلاں عزیز اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، دیکھو یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میری حکمت و دانائی کیسے بیان کرتے ہیں، یہ میرا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. ایک جنازہ گھر سے اٹھتا ہے اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. ذرا کربلا کا منظر کو یاد کریں. امام علی مقام 72 جنازوں کو کاندا دیتے ہیں. وہ مقام یاد کریں جو صبر کا اعلیٰ منزل ہے، جو صبر کی اعلیٰ معیار کی ایک شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے. فلسفہ درد کیا ہے؟ ہر کسی کو درد محسوس ہوتا ہے، کسی کے جانے سے، کسی کے نہ ہونے سے. درد کیا ہے؟ لفظ درد 3 لفظوں کا، 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. دال، رے اور دال درد بنتا ہے. 3 چیزوں کا مجموعہ. پہلا دال ختم کر دیں در رہ جاتا ہے، آخری دال ختم کر دیں در رہ جاتا ہے. اللہ رب العالمین جب انسان کو در سے رد کرتا ہے، ہر کسی سے مایوس کر دیتا ہے، تب اپنے در کی گدائی عطا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بیج لگایا جاتا ہے، جب بھی کوئی کاشتکاری کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ زمین کو پہلے زرخیز بنانے کے لیے ہل چلایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں پر اپنی رحمت سے ہل چلاتا ہے، اس کے بعد اپنے درد کا بیج عطا کرتا ہے جو ہمارے دل میں پنپ کر ایک چمبے کی بوٹی ارشاد فرمایا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں.
یہ وہ بوٹی ہے، یہ وہ پودا ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہ درد کی کیفیت سے گزرنے کے بعد عطا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہی تھی اور اپنے خامند سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے راستے میں صحابی کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے۔ جب وہ گر گئے تو صحابیہ نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، آئے واپس چلتے ہیں۔ اب جب صحابی نے ماجرا پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پہلے طلاق چاہ رہی تھی اور جب مجھے چوٹ لگی تو تم نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ چھوڑ دیا، تو کیا وجہ ہے یہ؟ تو اس صحابیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے کہا جب سے میری تم سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں بیمار نہیں پایا، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بیمار اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور شاید میرے دل میں یہ ملال آیا کہ شاید تم اللہ کے قریب نہیں تھے، اور جب تمہیں چوٹ لگ گئی تو تب میں نے یہ دیکھ لیا کہ تم بھی بے شک اللہ کے قریب ہو، لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی یادیں ہمارے دلوں میں پنپتی رہتی ہیں، وہ سراغ بن جاتی ہیں، وہ اس طرح ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پریشانی اضطراب آ جاتا ہے، اور جب اضطراب آ جائے اللہ تب ملتا ہے، کیونکہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے ماں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہم سے بہت سارا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایک بات گزارش بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک اللہ نے ہمیں بہترین ساخت پہ پیدا فرمایا۔ اب دوسرے کی عزت افزائی کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، تو اللہ رب العزت ہماری کیسی عزت کرتا ہے، کیونکہ وہ تو عزتوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ہمیں کیسی عزت عطا کرتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، برے اعمال کرنے والا تھا، گناہ کبیرہ و صغیرہ کرنے والا تھا، مگر پھر بھی وہ جب اس دنیا فانی سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا پروٹوکول دیکھے اس بندے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو چلاتا ہوا یا گھسیٹتا ہوا دنیا سے نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت اسے باقاعدہ کندھوں پر سوار کرتا ہے، اسے عزت بخشتا ہے، اسے تقریب بخشتا ہے، اور پھر جب وہ جنازہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں لوگ تو اسے امام کے آگے کر دیتا ہے۔ امام کے آگے اگر کوئی چیز ہو، علماء یہاں تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ غیاث صاحب نے بہت اچھا ایک بیان کیا، میں نے تقریباً شاید پہلی دفعہ اپنی موجودگی میں یہ بیان سنا ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، حکمت میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی۔ تو اس میں تقریب کا جو درس ہے، اللہ رب العزت تقریب کس طرح کرتا ہے کہ اگر امام کے آگے کوئی چیز آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے، مقتدی کے آگے سے کچھ گزر جائے فرق نہیں پڑتا، امام کے آگے سے کوئی چیز گزر جائے پوری جماعت ختم ہو جاتی ہے، جماعت ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، یہاں امام سے بھی زیادہ معتبر اس جنازے کو کر دیا جو اس دنیا فانی سے گیا تھا۔ جو ہمارا ایک دوست عزیز اس دنیا فانی سے جاتا ہے، اس کو امام سے بھی زیادہ معتبر کر دیا کہ یہ میں عزت کر رہا ہوں اپنے بندے کی، یہ تقریب کرتا ہوں میں اپنے بندے کی۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ گناہ گار تھا، یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ سیاہ کار تھا، یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا تھا۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور یہ پردہ پوشی کے ساتھ طے پائے گا، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی عزت افزائی سے انسان کو اس دنیا سے لے کے جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احساس، محبت، پیار رکھیں، اور یہ مقام مسلمانیت نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ یہ تو مقام انسانیت ہے جو ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت تقریب والا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ادب کرنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ عید قریب ہے، اس عید کا کیا درس مل رہا ہے ہمیں؟ اس عید کا سب سے بڑا درس، سنت ابراہیمی کا سب سے بڑا درس کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری قربانی کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ 17 سال تو میری پرورش نہیں کی آپ نے، واقعہ سب کو پتا ہے اسی لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔
کہ 17 سال آپ نے پرورش نہیں کی میری، آپ کس طرح مجاز ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کا جملہ نوجوانان ملت کے لیے ایک عظیم جملہ تھا. انہوں نے فرمایا آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور بڑا جملہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے. اور اسماعیل علیہ السلام اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری بھولی صورت دیکھ کے رحم آ جائے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو انعام ہمیں مل رہا ہے عید کا بھی، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور یہ بھی مقام انسانیت کا ایک جز ہے، یہ بھی مقام مسلمانیت ہے. مسلمانیت کیا ہے؟ اور مسلمانیت کے بعد بھی کیا کوئی مقام موجود ہے دنیا میں؟ اور آنے والا جو مقام ہے اس کے بعد بھی کوئی مقام ہے؟ آئیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ مقام انسانیت کیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سلوک قائم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کا حق ادا کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، یہ تمام معاملات انسانیت کے تقاضے کے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مقام مسلمانیت. ایمان والے سب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے تو وہ سب لوگ ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ، مگر علامہ اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمانیت کیا ہے؟ مسلمانیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بات فرمائی، حدیث مبارکہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم دن میں کتنی ایسی باتیں کرتے ہوں گے، ہم دن میں کیسے ایسے اعمال کرتے ہوں گے، کسی کے لیے دل میں بغض رکھا ہوا ہے تو اس دل میں رب آ جائے گا. جس دل میں کسی کے لیے کدورت پڑی ہے کیا اس دل میں رب آ جائے گا؟ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دودھ اگر گندے برتن میں ڈال دیا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے. اور دودھ میں ایک مشاہدہ ہے سب کا کہ اللہ کے نور کی صرف ایک تجلی کا 1000واں حصہ ہے. تو وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما کہ جو سیاہ رنگ کی رات ہو اس میں سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اس میں سیاہ رنگ کی غار ہو، اس سیاہ رنگ کی غار میں سیاہ رنگ کی چوٹی سیاہ رنگ کی رگڑ چھوڑ رہی ہو، وہ اس رگڑ کو بھی دیکھنے والا ہے. اس طرح کا بصیر ہے اللہ رب العزت. اور اس کے قدموں سے آنے والی آواز کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. اس طرح کا وہ سمیع ہے. وہ خالق کائنات کس طرح ہمارے دلوں میں سما سکتا ہے؟ اس کو سمانے کے لیے ہمیں مسلمانیت کے مقام کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شرط دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اس کے بعد والا مقام کیا ہے؟ کہ جس کی ہم نے جستجو کرنی ہے، جس کی صحیح کرنی ہے. وہ صحیح کرنے والا مقام کیا ہے؟ وہ ہے مقام مومنیت. مومن کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب دل میں تقویت وجیلت قلوبہم کب ہوگا؟ دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، تابعین کو نہیں دیکھا، تبھی تابعین کو نہیں دیکھا، صلحاء فقہاء ائمہ کرام ائمہ اربعہ میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بہترین اعمال کرنے والے لوگ تھے. 12 امام میں سے ہمیں کسی کا دور اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں جو بندہ صاحب شریعت ہو، صاحب طریقت ہو، اس کے ساتھ وابستگی لگانے کو اصل وجیلت قلوبہم کا مقام حاصل ہوتا ہے.
کہ جو بندہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو ضبط کر سکے، جو اللہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال سکے۔ اب شریعت کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت ہے وہ حکم جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے، رسول اللہ ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں اور ہم اس میں عمل پیرا ہو جاتے ہیں، یہ شریعت ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر مسائل امت جو ہمیں پیش آتے ہیں، یہ ساری شریعت اگر ہمارے پاس موجود ہوں، یعنی طبلہ، سرنگی، بانسری اگر ہمیں بجانی نہ آتی ہو تو کس طرح ہم اس میں ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح انسان میں صفات کاملہ، اچھی عادات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں پہلے سے، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اچھے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں، دوسروں میں اس کو تودو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمیں وہ رہبر چاہیے جو ہمیں دل کے تصوف کا راستہ دکھا سکے، جو ہمیں دل کی تمنا کا راستہ دکھا سکے، وہ تڑپ دکھا سکے جو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تھی۔ وہ تڑپ کیا تھی کہ سیدۃ النساء فرماتی ہیں رات عشاء کے بعد سجدہ کرتی ہیں، صبح فجر ہو جاتی ہے اور سر اٹھا کے فرماتی ہیں کہ یا اللہ پاک تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میں تو شکر کا ایک سجدہ نہیں کر سکتی، اور ہمارے لیے 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری جو ڈیوٹی لگائی، کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی ایک تعارف کرواتے ہوئے میرے لیے بڑے بڑے بہت اوپر والے لیول کے الفاظ بول دیے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، مگر ہاں آستانے سے تعلق ہے ہمارا، تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہر کسی میں ہونی چاہیے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف اخلاق کو بہتر کرنے کا نام ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، وہ پیریت نہیں ہے۔ پے در پے ایک سلسلے کو، ایک کڑی کو اپنی ذات سے لے کے رسول اللہ کی ذات تک ہر وسیلے کے ساتھ جوڑنے کا نام پیریت ہے۔ جو پیر کامل ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد کے لیے ضرور مرید کامل ہو۔ اگر اس کا ربط، جس طرح ہم ٹاور کے سے دور چلے جائیں تو ہمارا ربط قائم نہیں رہتا، ہمارے سگنل ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے سگنل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تک آپ اپنے مرشد کامل کے ساتھ اٹیچ نہیں رہیں گے تب تک کس طرح آپ پیر کامل ہو سکتے ہیں؟ تب تک کس طرح ہم اپنے آپ کو پیر کامل تصور کر سکتے ہیں؟ میرے لیے تو تعریف ہی ہے کہ پیر تو وہ ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھے دل کے حالات بدل جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں زیادہ سادات موجود ہے۔ میری دست بستہ گزارش ہے سب سے، ہم سے لوگوں نے دین سیکھنا ہے، ہم وارث انبیاء ہیں، ہم وارث اولیاء ہیں، ہم سے اگر لوگ نہیں سیکھیں گے تو پھر جس طرح کا دین آج دنیا میں سکھایا جا رہا ہے، دین اس طرح کا ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ عجیب حالات میں چلا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اصحابہ کرام میں یہ چیز ڈیولپ کر دی۔ اصحابہ کرام نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز تابعین میں ڈیولپ کر دی، تابعین نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز تبھی تابعین میں ڈیولپ کر دی، اور ہم اس سے اپنا شجرہ نسب آگے لے کے اور شجرہ طریقت آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم کس وسیلے سے رسول اللہ سے جڑتے ہیں۔ اب درد کی 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے آگے گزارش کی تھی کہ درد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بندے کو در سے رد کر دیتا ہے تب اپنے در کی گدائی عطا کرتا ہے، اور یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ جب بندہ یہ مشکل مقام پا لیتا ہے تب بندہ مقام مسلمانیت پر فائز ہوتا ہے، تب بندہ جستجو مومنیت کرتا ہے، تب انسان کے دل میں یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔